اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہم آپ کے ساتھ 4 بڑی ہی طاقتور دعائیں شیئر کریں گے جنہیں آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ یہ دعائیں آپ جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی جائز حاجت کے لیے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سب سے بڑی بات ہے یقین کی۔ آپ جس قدر پختہ یقین کے ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اتنی جلدی آپ کو ان دعاؤں کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب آپ نے ان دعاؤں کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور کر لینا ہے۔ صدقہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر لیں۔ صدقہ کرنے کے بعد جب آپ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو سب سے پہلے آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں کہ میں فلاں مقصد کے لیے یہ عمل، یہ دعائیں پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ مقروض ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا پروردگار، مجھے قرض سے چھٹکارا عطا فرما اور میرے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے۔ اولاد نافرمان ہے تو یہ نیت کریں کہ یا پروردگار، میری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا پروردگار، میرے گھر سے رزق کی تنگی کو دور فرما دے۔ بچے بچیاں جوان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تو یہ نیت کر لیں کہ یا پروردگار، ایک اچھا اور نیک رشتہ ہمارے گھر پر دستک دے۔ اگر حاجت رواں ہیں تو حاجت پوری ہونے کی نیت کر لیں، یعنی کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کا آپ نے سب سے پہلے تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود اگر پڑھنا چاہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیمی کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ نے سب سے پہلی دعا پڑھنی ہے وہ دعا ہے یا مسبب الاسباب۔ بڑے مبارک کلمات ہیں، ان کلمات کو آپ نے صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے، دوسری دعا پڑھنی ہے، وہ عمل ہے لا الہ الا اللہ کا۔ دوستو، یہ لا الہ والے کلمات اتنے مبارک کلمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ والے کلمات رکھ دیے جائیں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں 7 زمین و آسمان کو اکٹھا کر کے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کچھ اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ والے کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہوگا۔ پھر ان کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے، تیسرا عمل کرنا ہے، وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے، بڑے مبارک کلمات ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو، ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔ تو ان کلمات کو بھی آپ نے صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے، یعنی کہ تیسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو آپ نے
چوتھی دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو دعائے یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ یا تم پر کوئی پریشانی آ جائے تو تم اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو فوراً دور فرما دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے تو انہوں نے انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مچھلی کے پیٹ میں تھا تو مجھے 3 قسم کے اندھیروں کا سامنا کرنا پڑا، ایک رات کی تاریکی کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو جب مچھلی سمندر کی تہہ میں جاتی تو میں نے سمندر کی کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس دعا کو بھی 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ چاروں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، اور پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ آپ نے جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے ان دعاؤں کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، ان کے لیے خصوصی دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں مل جاتی۔ جب آپ سمجھیں کہ آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ وہ عمل ہے استغفار کا۔ یہ استغفار کا عمل اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعائیں پڑھنے سے پہلے پڑھنا چاہیں تو پہلے پڑھ سکتے ہیں، بعد میں پڑھنا چاہیں تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک رات کو سونے سے پہلے یہ مبارک دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔